फेक न्यूज। शहरियार आफरीदी इस वक्त चेयरमैन कश्मीर कमेटी हैं। ये 2019 में नारकोटिक्स कंट्रोल के स्टेट मिनिस्टर थे। 1 जुलाई 2019 को एएनएफ ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह को मोटरवे पर गिरफ्तार कर लिया और उन पर 15 किलोग्राम हेरोइन का इल्जाम लगा दिया। शहरियार आफरीदी ने 3 दिन बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की और दावा कर दिया, हमारे पास राना सनाउल्लाह के खिलाफ ऑडियो वीडियो सबूत मौजूद हैं, हम ये सबूत अदालत में पेश करेंगे। आफरीदी साहब ने बाद अज़ां 16 जुलाई को कौमी असम्बली में खड़े होकर अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जानकर ऐलान कर दिया, राना सनाउल्लाह के खिलाफ सबूत मौजूद हैं, इनसे कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। राना सनाउल्लाह 6 माह जेल में रहे, यहां तक कि एएनएफ इनके खिलाफ अदालत में किसी किस्म का सबूत पेश नहीं कर सकी और 26 दिसंबर 2019 को लाहौर हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया। मुकदमा आज भी चल रहा है, लेकिन आज तक वजारत, एएनएफ और शहरियार आफरीदी सबूत पेश कर सके और ना ही वो वीडियो सामने आई जिसमें राना सनाउल्लाह हीरोइन स्मगल कर रहे थे। वो खबर और प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी दुनिया में मशहूर हुई थी। पूरी दुनिया में पाकिस्तान और पाकिस्तानी पार्लियामेंटेरियंस बदनाम भी हुए, लेकिन ये सारा मामला बादशाह फेक न्यूज निकला। अब सवाल ये है, इस फेक न्यूज का जिम्मेदार कौन था? शहरियार आफरीदी या फिर मीडिया? और पेका के नए ऑर्डिनेंस के मुताबिक इस फेक न्यूज पर किसको सजा मिलनी चाहिए? गुलाम सरवर खान सिविल एविएशन के वफाकी वजीर हैं। खान साहब ने 24 जून 2020 को कौमी असम्बली में खड़े होकर दावा कर दिया था, पाकिस्तान के 30% पायलट्स की डिग्रियां और लाइसेंस जाली हैं और इनमें से ज्यादातर ने अपने फ्लाइंग आवर्स भी पूरे नहीं किए। पाकिस्तान में उस वक्त टोटल 860 कमर्शियल पायलट्स थे और हुकूमत ने उनमें से 262 को मशकूक करार दे दिया। ये खबर पूरी दुनिया में ब्रेकिंग न्यूज बन गई और आधी दुनिया ने पीआईए पर पाबंदी लगा दी और गैर मुल्की एयरलाइंस ने तमाम पाकिस्तानी पायलट्स ग्राउंड कर दिए। यूं कौमी एयरलाइन की रीढ़ की हड्डी टूट गई। ये हड्डी अब तक बहाल नहीं हो सकी। वजीर मौसूफ के 4 मिनट के इस बयान से पीआईए को 8 अरब रुपए का नुकसान हुआ और मुल्क की बेइज्जती अलग हुई और ये दावा भी बादशाह फेक न्यूज निकला। 98% पाकिस्तानी पायलट्स की डिग्रियां और फ्लाइंग आवर्स ठीक साबित हुए। अब सवाल ये है, इस फेक न्यूज का जिम्मेदार कौन था? गुलाम सरवर खान या मीडिया? और पेका के नए ऑर्डिनेंस के तहत इस फेक न्यूज पर किसको सजा होनी चाहिए? काश ये सिर्फ 2 मिसालें होती, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में ऐसी सैकड़ों खिंचें मारी गईं और हर खिंच क्लासिक साबित हुई। आप चीनी की रिपोर्ट ही ले लें। वजीर आजम ने 21 फरवरी 2020 को चीनी पर 3 रुकनी कमेटी बनाई। रिपोर्ट आई और उस पर आज तक अमल दरामद नहीं हुआ। चीनी 55 रुपए से 121 रुपए हो गई। चीनी माफिया ने 400 अरब रुपए लूट लिए, लेकिन आज तक एक भी शख्स गिरफ्तार नहीं हुआ। रिंग रोड इंक्वायरी हुई, 21 बाअसर लोगों के नाम सामने आए। जुल्फी बुखारी से इस्तीफा भी ले लिया गया। गुलाम सरवर खान के नोवा सिटी से ताल्लुक की रिपोर्ट वजीर आजम को पेश की गई, लेकिन ये आज भी वजीर हैं और नोवा सिटी भी चल रहा है। पंजाब के वजीर बैतुल माल सैयद यावर बुखारी और वजीर दाखिला शेख रशीद का नाम भी इंक्वायरी रिपोर्ट में शामिल था, लेकिन क्या हुआ? कमिश्नर रावलपिंडी, कैप्टन महमूद और लैंड रिक्विजिशन कलेक्टर वसीम ताबिश को उठाकर जेल में फेंक दिया गया और वुज़रा इक्तदार के मजे लूटते रहे।
وسیم تابش اور کیپٹن محمود 4 ماہ جیل میں رہے، اور اب صورتحال یہ ہے حکومت رنگ روڈ کا چالان ہی عدالت میں پیش نہیں کر رہی۔ کیپٹن محمود اور وسیم تابش دونوں شاندار سول سرونٹ اس انکوائری رپورٹ میں قربان ہو گئے، ان کا کیریئر تباہ ہو گیا، لیکن اصل بینیفیشری آج بھی مزے لوٹ رہے ہیں۔ آپ اگر اس لسٹ میں نجم سیٹھی پر 35 پنکچر، ملتان موٹر وے سے میاں شہباز شریف کی کک بیکس، برطانوی فنڈ میں خرد برد، سلیمان شہباز اور شہباز شریف کے خلاف NCA برطانیہ کی تفتیش اور جہانگیر ترین کے خلاف FIRs کو بھی شامل کر لیں تو فیک نیوز کا انبار لگ جائے گا، اور اس انبار کی ہر فیک نیوز کے ساتھ وزیر اعظم کے بیانات جڑ جائیں گے۔ ہم اگر اس انبار میں وزراء کی کلاسک نیوز کو بھی شامل کر لیں تو پھر کمال ہو جائے گا۔ مثلاً فیصل واؤڈا نے اپریل 2019 میں ایک ٹاک شو میں فرمایا تھا، اتنی نوکریاں آنے والی ہیں کہ بندے کم پڑ جائیں گے، اور یہ سب سالوں میں نہیں، محض 4 ہفتوں میں ہوگا۔ کاروبار کرنا اتنا آسان ہو جائے گا کہ پان اور ٹھیلے والا بھی کہے گا مجھ سے ٹیکس لے لو۔ ان 4 ہفتوں کو گزرے اب تک 2 سال اور 10 ماہ ہو چکے ہیں، لیکن وہ خوشخبری وقوع پذیر نہیں ہوئی۔ فواد چودھری نے 2019 میں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے وفاقی وزیر کی حیثیت سے دعویٰ کر دیا تھا، دنیا کی سب سے بڑی ٹیلیسکوپ ہیبل اسپارکو نے خلا میں بھیجی، جبکہ یہ ناسا کا کارنامہ تھا، اور ہیبل دنیا کے مشہور خلا نورد ایڈورڈ ہیبل کے نام سے بنی تھی۔ شہریار آفریدی نے دعویٰ فرمایا تھا ANF کے 97 سے 98% مقدمات کا فیصلہ ہو گیا، اور حوالے میں UNODF کی رپورٹ کا ذکر کیا، جبکہ UNODF نے سرے سے کوئی رپورٹ ہی جاری نہیں کی تھی۔ علی زیدی نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر مقبوضہ کشمیر میں لاٹھی چارج کی تصویر ریلیز کر دی۔ 2 لاکھ لوگوں نے وہ تصویر دیکھی اور وہ 6000 بار شیئر بھی ہو گئی، لیکن وہ تصویر بعد ازاں ہریانہ میں پولیس لاٹھی چارج کی نکلی۔ شیریں مزاری نے مقبوضہ کشمیر میں سیب کے درخت کاٹنے کی تصویر شیئر کی، وہ بھی ہماچل پردیش کی نکل آئی۔ صدر عارف علوی نے کورونا کے بارے میں ویڈیو شیئر کر دی، وہ بھی مس انفارمیشن نکلی، اور یوٹیوب نے ویڈیو ہی ہٹا دی۔ مراد سعید نے دعویٰ کر دیا۔ گورنر نیو یارک نے پاکستان کے سمارٹ لاک ڈاؤن کی تعریف کرتے ہوئے اس ماڈل کو نیو یارک کے لیے سلیکٹ کر لیا۔ بعد ازاں یہ خبر بھی غلط ثابت ہو گئی۔ وزیر اعظم نے ایک بار علامہ اقبال کا ایک شعر تشریح کے ساتھ شیئر فرما دیا، اور وہ شعر سرے سے علامہ اقبال کا تھا ہی نہیں۔ آپ نے رابندر ناتھ ٹیگور کے ایک کال کو بھی خلیل جبران کا بنا دیا، جرمنی اور جاپان کی سرحدیں بھی ملا دیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی فرما دیا، اور وزیر اعظم گاہے بگاہے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو ہدایت بھی دیتے رہے، اور یہ آج بھی سال سے 12 موسم نکال لیتے ہیں، جبکہ وزراء اور وزیر اعظم کورونا کے شروع میں کورونا کی جس طرح تشریح فرمایا کرتے تھے وہ بین الاقوامی ادب میں کلاسک کا درجہ اختیار کر چکی ہے۔ کووڈ کے بارے میں زرتاج گل کا یہ فرمان اس وقت بھی پوری دنیا میں مشہور ہے۔ ہماری وفاقی وزیر نے فرمایا تھا کووڈ 19 کے 19 پوائنٹس ہوتے ہیں، یہ شیکسپیئر اور برنارڈ شاہ کے لیول کا شاہکار ہے، لہذا آپ دل پر ہاتھ رکھ کر جواب دیجئے، کیا یہ فیک نیوز نہیں تھی؟ اور پیکا کے ترمیمی آرڈیننس کے بعد ان سب کو سزا نہیں ہونی چاہیے؟ آپ ان سب چیزوں کو چھوڑ بھی دیں تو بھی حکومت کے لیے ان کے فیک دعوے اور فیک یو ٹرن ہی کافی ہے۔ یہ تاریخ کی واحد حکومت ہے
جس نے ملک کے لوٹے ہوئے 200 ارب ڈالر واپس لا کر 1 ارب ڈالر ایک منہ پر اور دوسرا ارب ڈالر دوسرے منہ پر مارنا تھا۔ 8,000 ارب روپے ٹیکس بھی جمع کرنا تھا۔ قوم کو IMF کی غلامی سے بھی نکالنا تھا۔ جن کی نظر میں ڈالر کی قدر میں 1 روپیہ اضافے سے 100 ارب روپے قرض بڑھتا تھا، اور جنہوں نے حکومت میں آ کر قوم کو اس قرض کی غلامی سے نجات دلانی تھی، 1 کروڑ نوکریاں اور 50 لاکھ گھروں کا بندوبست بھی کرنا تھا۔ پیٹرول، بجلی، گیس، آٹا اور گھی بھی سستا کرنا تھا۔ امیر اور غریب دونوں کے لیے انصاف میں بھی برابری لانی تھی۔ پورے ملک کے لیے ایک نصاب بھی بنانا تھا۔ 1 ماہ میں کرپشن بھی ختم کرنی تھی، اور ملک کو بھیک سے نکال کر اپنے قدموں پر بھی کھڑا کرنا تھا۔ لیکن آج وہ وعدے، وہ دعوے کہاں ہیں؟ آج قوم کا بچہ بچہ پوچھ رہا ہے، اگر جھوٹی خبر کی سزا 5 سال ہے تو جھوٹے وعدوں پر کیا سزا ہونی چاہیے؟ قوم یہ بھی پوچھتی ہے، حکومت کوئی ایک سیکٹر بتا دے جس میں اس نے فیک نیوز اور فیک دعووں کے علاوہ بھی کچھ دیا ہو۔ آج وزیر اعظم روس میں ہیں، اور مجھے یقین ہے یہ وہاں پیوٹن کو بھی بتا رہے ہوں گے، میں روس کو تم سے زیادہ جانتا ہوں، اور تمہیں ملک ایسے چلانا چاہیے، اور یہ ہے ہمارا کل کنٹریبیوشن۔ میں آج پھر عرض کر رہا ہوں، وہ وقت آئے گا جب اس دور کو پاکستان کے خلاف عالمی سازش ڈکلیئر کیا جائے گا۔ یہ ثابت ہوگا دنیا کی واحد اسلامی جوہری طاقت پر جان بوجھ کر نا تجربہ کار، نا سمجھ اور متکبر لوگوں کو تعینات کیا گیا، تاکہ یہ لوگ اس ملک کو وہاں پہنچا دیں جہاں سے اسے واپس نکالنا ممکن نہ رہے، اور یہ سازش ہر روز کامیابی کی طرف دوڑ رہی ہے۔ اللہ کرے میرا یہ تبصرہ فیک نیوز ثابت ہو جائے، اور یہ ملک اور اس کا ایٹمی پروگرام بچ جائے، لیکن بظاہر اب یہ ممکن نظر نہیں آ رہا۔ اس فیک گورنمنٹ نے اس ملک کو کسی قابل نہیں چھوڑا، اور یہ تبصرہ فیک نہیں ہے، وقت ثابت کر رہا ہے۔ یہ ٹرو نیوز اور سچ پر مبنی حقائق ہیں۔ اللہ اس ملک کی حفاظت کرے۔